کا جو میں نے کرائٹیریا پڑھا ہے نا، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ صحیح جو سپاہی ہیں بادشاہ کے، ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں، ان کے کردار کا کمال ہونا، ان کی گفتار میں کمال پن ہونا، یہ ساری چیزیں ان کو یعنی مثل قرار دیا گیا ہے ان لوگوں سے جو تاریخ میں اپنا ایک بہت بڑا نام لکھوا گئے۔ ان کے مثل ہیں، ان کے مثل۔ مثلاً ان کی ایک چھوٹی سی صفت لکھی گئی ہے، یہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے جو سپاہی ہوں گے وہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مثلاً ہم چٹان کو دیکھیں، ہمارے لیے تو چٹان بڑی مضبوط ہے، ہم ہاتھ سے اٹھا کے بڑی مشکل سے توڑنا بھی چاہیں تو شاید نہیں ٹوٹے گی جب تک اس کے اوپر کوئی ہیمرنگ نہ ہو، ہتھوڑا شتھوڑا نہ ماریں، پھر جا کے ٹوٹے گی۔ بڑے بڑے وہ چٹان اپنے اندر راز چھپا کے بیٹھی ہے، یعنی راز سے مراد ہے وہ معدنیات چھپا کے بیٹھی ہے، اس کے اندر سونا ہے، اس کے اندر تانبا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کوئی نکال ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑی مشکل سے اس کو توڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ بھی جتنی بندے کی سوچ ہے اتنا ہی اس میں سے نکل آتا ہے، ورنہ وہ ایسے پھینکتی نہیں ہے باہر چٹان اپنی چھپے ہوئے کمالات کو آگے نہیں پھینکتی۔ تو جہاں تک پھینکنے کا معاملہ ہے وہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، مثل یعنی چٹان سے بھی زیادہ فرمایا گیا مضبوط ہوں گے۔ تو اس چیز کو جب غور و فکر کرتے ہیں سیدزادہ، چٹان سے زیادہ مضبوط ہونا سوائے ان کی نگاہ کرم کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن مراحل سے ہم لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاں ہرس بہت زیادہ ہے، ہیوس بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں دکھاوا بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں نفس پرستی بہت زیادہ ہے۔ ہم کلمے میں حالانکہ اس کا انکار کرتے ہیں ہر اس الہ کا جو اللہ کے مقابلے میں ہے، لیکن وہ کلمہ ہے، وہ طوطے والی رٹ ہے، ہماری چلتی رہتی ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم نے اب داخل ہو گئے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال خیر اس طرف نہیں جاتا، پہلے اس طرف آتا ہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں منہ پہ لوگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جتنے بھی اچھے ہوں تھوڑا سا کمر ایک جگہ سے ہٹائیں گے، پیچھے گلے شروع کر دیں گے، پیچھے غیبتیں شروع کر دیں گے، وہ ہماری بیویاں ہیں، وہ ہماری گھر کی اولاد ہے، وہ ہمارے سوائے والدین کے، سوائے ماں باپ کے، ماں باپ کی صفت ایک اور ہے۔ جتنا قریبی سے قریبی بھائی ہیں، کزن ہیں، کزنے ہیں، کچھ بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، واہ 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 آپ جیسا ہے کوئی نہیں، تھوڑا سا آگے جائے گا اس کو دیکھو، یعنی اس معاشرے میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ ہماری جس معاشرے میں ہم پروان چڑھے ہیں، ہمارے ہاں گلی میں گرا ہوا 100 کا نوٹ ایک لمحے کی مار ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آ کے اٹھا لے گا، بجائے یہ کہ ہم کلمہ گو ہیں، کہیں 100 کا نوٹ گرا ہے تو ہم ہاتھ نہ لگائیں، پتہ نہیں کس مجبور کا گرا تھا، ہمارے پتہ نہیں کس مجبور محتاج کا گرا تھا، جس کے جیب سے نکل کے گر گیا زمین پہ، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے واپس آئے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے، اس کی ضرورت ہو، تو ہم نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا۔ اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک پڑھا ہے سیدزادہ سردار کے کسی کے درخت سے پھل بغیر اس کی اجازت سے کھا نہیں سکتے آپ۔ شریعت میں احکامات اتنے ہیں کہ کسی کی زمین سے آپ تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہمارے ہاں ماحول ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے پاس مطلب ہے کہ ہمیں موقع کی ضرورت ہے، بس موقع مل جائے جس کی جو پڑی ہے وہ ہم اٹھا لیں گے۔ اب اس سے بھی کم تھوڑا سا ہمارا بڑھ گیا ہے، وہ یہ بڑھ گیا ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھا کھاتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے۔ خدا نے اگر کسی کو دی ہے، بجائے اس کے ہم کلمہ گو ہو کے اس کے لیے دعا کریں خدا اسے اور دے۔ ہماری ابھی تک ان کیفیات میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا ظرف کر کے اگلے کو دعا دیں خدا اسے اور دے، بجائے اس کے ہماری خواہش ہوگی کہ اس کا لقمہ میں چھینوں۔ چھین کس کے لیے رہا ہوں؟ یعنی اپنی اولاد کے لیے چھین رہا ہوں، جو مجھے مرنے پہ کہیں گے اٹھاؤ میت، دفناؤ میت، نہلاؤ میت، وہ میرے اپنے تو نہیں ہیں، اپنے تو میت نہیں کہتے ہیں، اپنے تو ناتا اتنی جلدی نہیں توڑتے، اس کا مطلب اپنے نہیں ہیں وہ، ان کے لیے میں اتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں، میں کسی کے بچے کا نوالا چھین کے کوشش کر کے میں اپنے پاس لا، ایز اے مسلمان، ایز اے کلمہ گو، ایز اے مومن، ایز اے محب آل محمد، مجھے ان چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن میں جس معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہوں، یہاں صورتحال بالکل ٹوٹلی چینج ہے۔
اس کیفیت میں اگر کوئی ہمت کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور کر رہا ہو اور کرانے کی کوشش کر رہا ہو، میرا خیال ہے اس دور میں اس کو ساتھ دے کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی ہمت بڑھانی چاہیے کہ یار تو ہمت کر رہے، یار ہمیں بھی بتا گر کیا کیا ہے، ہم بھی ہمت کریں یار، تم مولا کے لیے اتنا دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، ایک چیز ہماری ایسی نہیں جو سرکار کی بارگاہ میں نوٹ نہ ہو، ہر چیز نوٹ ہے، ہماری ایک پوری کتاب ہے، یعنی ہمارا پورے کرداروں کا ایک پورا سلسلہ جو سرکار کے پاس سیو ہے، ہم اس میں سے روگردانی نہیں کر سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے تو سرکار وہ واحد کائنات کے جج ہوں گے جو جج بھی ہوں گے، مدعی بھی ہوں گے اور گواہ بھی ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے سیدزادہ، ایسا ممکن نہیں ہے، یا بندہ جج ہوتا ہے یا بندہ مدعی ہوتا ہے یا بندہ گواہ ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں ہے بندہ ہے یا کون ہے، یہ نہیں پتہ۔ اچھا یہاں تک میں نے روایت پڑھی ہے، کسی نے سرکار کو جب بادشاہ نے کہنا ہے تو نے یہ کام کیا تو اس نے کہنا ہے بادشاہ میں نے نہیں کیا، سرکار فرمائیں گے عین اللہ کے سامنے جھوٹ۔ ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں، شیعہ کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا ہے، سیدزادہ اہل سنت والوں نے اولیاء کے قصص الاولیاء میں یہ واقعہ امیر المومنین کا لکھا ہے، علی بادشاہ علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے اس دور کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کا چاہنے والا ہے، محب ہے، شیعہ تو نہیں ہے کیونکہ شیعہ تو چوری نہیں کرتا، شیعہ تو چوری نہیں کرتا، شیعہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے کرنے کے بعد جس کے ساتھ وہ منسلک ہے اس پہ حرف آئے۔ میں پکی بات کر رہا ہوں، مطلب ہو تو کوشش کرنا، جہاں موقع ملے ضرور کرنا۔ شیعہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے کرنے کے بعد جن کا وہ ہے ان پہ حرف آئے، ان پہ دھبا لگے، سید ہو، شیعہ ہو، کمال مومن ہو، سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، بھائی بات میرے اوپر نہیں، بات میرے والوں پہ جائے گی۔ نعرہ حیدری، جن کی وجہ سے میری پہچان ہے، جن کی وجہ سے میں دنیا میں پہچانا جاتا ہوں، بات ان پہ جائے گی، اس لیے وہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اس لیے مومن کی نشانیوں میں بھی تھوڑا سا میں یہ بھی اظہار کرتا ہوں، مومن کی نشانیوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، مومن ہر قدم سوچ کے پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، صرف جو اٹھاتا ہے کہ وہ معاملہ سارا پیچھے چلا جائے گا۔ جیسے کسی کے بچے نے چوری کی، کسی کے بچے نے حرام کاری کی، بچے کو تو لوگ غلط کہیں گے، باپ کو بھی کہیں گے فلانے دا پتر سی یار چنگیوں نے تربیت کر چھڑی ہے، ذرا حرکتاں ویکھو کم ویکھو دے، پتر نو ہی نہیں سکھا سکیا، پتر نو ہی نہیں سمجھا سکیا۔ ہمارے معاشرے کا رواج ہے بات باپ پہ لازمی آتی ہے، تو ہمارے حقیقی باپ تو مولا ہے۔ شیعوں کی یہ صفت ہے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں جن کی وجہ سے میں ہوں اور جن کے لیے میں ہوں ان پہ حرف کا سبب نہ بنے، دھبے کا سبب نہ بنے، یہ معیار ہوتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں، لیکن مومن کی نشانیوں میں سوچا پہلے کرو کیا بعد میں کرو، یہ صفات مومن ہیں۔ تو اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، اب اس بات سے تو ہم سب وہ ہوئے کہ واقعی حرف ان پہ آئے گا جن کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم سوچ کے کچھ کرتے ہیں، اگر کسی کو چیز اچھی لگی یا معاشرے میں وہ بہتر سمجھی گئی یا کسی نے تعریف کر دی تو وہ ہمارے لیے نہیں ہوگی، وہ ان کے لیے ہوگی جن کی وجہ سے ہم ہیں۔ یار انہاں دے پیر بڑے چنگے نے یار، ہیں جی ہاں پیر بڑے چنگے نے یار، وہ بڑے کمال لوگ، کمال ہستیاں نے یار، جنہاں دی وجہ تو اے نہیں یار، اگر اے انج نے تو پھر وہ کنج دے ہونے۔ ہمارے پاس میں مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اب میں فرض کرو کوئی کہتے شاہ جی کیسے آپ کہہ رہے تھوڑا وقت ہے، آپ 60-62 کے تو ہوں گے، پتہ چلا ہے گزرتے ہوئے؟ نہیں پتہ چلا؟ بابا جی کو پتہ چلے؟ جی اس کا مطلب وقت زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ میں آپ بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ مطلب ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کو کل کی بات ہے، یقین کرو ہم جتنا گزار بیٹھے ہیں وہ واقعی کل کی بات ہے،
ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے. میں یہاں ڈاکٹر اقبال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہترین فرامین آئمہ کے لیے ایک شعر میں کلیہ دیا ہے, کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. بہت کمال کلیہ ہے ان کا. اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ سوچنا, اپنا تو احساس کر اور کسی کا کرنا کر. تو حضور ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, آئیے جو گزر گئی ہے ہم آگے بڑھیں. وہ گزر گئی ہے, وہ غلطیاں ہیں, وہ کوتاہیاں ہیں, وہ لغزشیں ہیں, وہ حرص تھے, وہ ہوس تھے, وہ لڑائیاں تھیں, وہ جھگڑے تھے, وہ کوئی غلط کام ہم سے ہو گئے, کوئی ایسی حرکتیں ہم کر بیٹھے ہیں, ان کو ہم چھوڑ دیں, ان سے رحم طلب کریں. وہ بھی بڑے کریم ہیں. اگر کوئی اور بن کے آ جائے ماضی یاد نہیں دلاتے. وہ بڑے کریم ہیں, ماضی یاد نہیں دلاتے, بڑی شفقت فرماتے, بڑا رحم فرماتے, نہیں یاد دلاتے. اگر وہ کریم ہیں, نہیں یاد دلاتے, تو آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم رونے دھونے پہ بیٹھ جائیں. جی وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا نہیں, میں کیسا ہوں. اب سوال ہو سکتے ہیں شیخ صاحب سید آپ نے اتنی بڑی بات کی, کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کم سے کم اس وقت تک شیعہ کو شیعہ کہلوانے کا حق نہیں جب تک امام نہ کہے تو میرا ہے. میں بڑی اوکھی بات کرنے لگا ہوں حضور. ابھی تو ہم کہہ رہے وہ ہمارے ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا تو ہمارا ہے. تھوڑا سا محنت کرو, رخ بدلو, زندگیوں کو بدلو. یعنی جہاں رہ رہے ہو بسم اللہ, نوکریاں کرو, کاروبار کرو, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ایک چیز ہے, کرنے سے پہلے جو بھی کر رہے ہو یہ سوچو کیا میرے امام راضی ہوں گے؟ کہیں میرے امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میری حجت بیٹھی ہے, اللہ ہے زمین پر, ہر چیز واچ کر رہے ہیں, کہیں میری کسی حرکت سے وہ ناراض تو نہیں ہو؟ ہاں یہ کام میرے نفسانی خواہشات کی ترجمانی کر رہے ہیں, یہ میرے امام کے کرم کی ترجمانی کر رہے ہیں. پھر کرنے سے پہلے سوچو کہ تو پھر بہت کچھ آپ کے سامنے ہے. خدا نے ہر انسان کو ایک بہترین محتسب عطا کیا ہے جو ضمیر کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے. بڑا کمال محتسب ہے, بتاتا رہتا ہے اینج نہ کر, اے چھڑ دے, او چھڑ دے, اے ٹھیک نہیں ہے گا, او ٹھیک ہے. یہ جو ضمیر ہے نا, یہ بھی امام کے کرم کی آواز ہے, بندے کو جگاتی رہتی ہے. جب بندہ غلطی کر بیٹھے نا پھر احساس بھی دلاتی ہے, دیکھیے میں تینوں کیا نہ کر. اس لیے بیٹا یہ ضمیر جو ہے نا یہ مرتا نہیں, یہ دبتا ہے. ہر کام بہترین میں نے کلی آپ کو دے دیا. ہر کام کرنے سے پہلے صرف ایک چیز سوچ لیا کرو, میرے امام کی رضا کا باعث ہے کہ میرے امام کی ناراضگی کا باعث تو نہیں ہے. بسم اللہ, پھر رضا کا باعث ہے تو پھر کرتے جاؤ, اگر ان کی ناراضگی کا باعث ہے پھر چھوڑ دو. فرض کرو آپ کاروبار کر رہے ہو, کاروبار میں آپ کو کئی قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. کسٹمر ہے, گاہک ہے. کاروباریوں کا ایک اصول ہے, اور بڑے زبردست بزنس مین ہے. یہ ایک دن بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا سب سے کمال کاروباری وہ ہے جو برفانی علاقے میں فریج بیچ کے دکھائے. شاہ جی یہ ہے بزنس مین کا, برفانی علاقے میں فریج بیچ کے دکھائے. ناممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے, لیکن کاروباری کر جاتے ہیں. یعنی انہوں نے کس طرح لوگوں کو قائل کرنا ہے. تو کوئی بزنس مین ہے, اگر وہ ہمت کر کے صرف رضا امام کی خاطر محنت کرتے ہوئے, یہ نہیں کہ میں منافع کماؤں گا تو میرے کو 4 کنالاں دی کوٹھی ہے تو میرے کو 20 بن جائے گی, نہ گڈیاں 4 نہیں تو میرے 8 ہو جانے, نہ ایتھے چھڑ جانا ہے, کچھ بھی نہیں. صرف اس لیے خدا مجھے اس سے برکت دے جو میں اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کروں. یقین کرو وہ پھر کاروبار نہ صرف عبادت ہے بلکہ انتظار امام زمان ہے. اور اس لیے کہا گیا میرے واجب الاحترام, بہت ساری عبادتوں کو واضح فرمایا گیا. نماز عبادت, روزہ عبادت, حج عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, لیکن مہدی کا انتظار افضل عبادت. کیوں افضل عبادت ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے اس کا مطمع نظر اور مقصدیت صرف رضائے خوشنودی و ظہور امام ہے, اس لیے وہ عبادت افضل عبادت میں شمار ہو جائے گی. باتیں تو ڈھیروں ہیں, میں چاہوں گا کوئی سوال ہیں تو آپ کے اس پہ ذرا گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا. بسم اللہ, کوئی سوال ہے تو پوچھیے. جی جم قرآن میں جو ہوتا ہے امام زمانہ سے توسل, وہ بدھ کی رات کو ہی کیوں ہوتا ہے, شب بدھ؟
اس حوالے سے کتابوں میں یہ بات کی گئی ہے. یہ کیوں والا تو میں جملہ نہیں جان سکا اور میں جاننا بھی نہیں چاہوں گا. جب انہوں نے فرما دیا تو بسم اللہ. بدھ, شب جمعرات اور شب جمعہ, یہ 3 راتیں اصل میں یہ جو دن ہے نا, معصوم سے کسی نے دنوں کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے فرمایا خبردار دنوں کو برا نہ کہو, یہ دن ہمارے نام ہے, ہفتہ رسول خدا کا نام ہے, اتوار آج کا دن ہے, یا علی کا نام ہے, اور یا علی کا دن ہے, اور یا علی کا نام ہے. کل پیر جو ہے وہ حسنین کریمین نورین نیرین شریفین ان شہزادوں کا فرماتے ہیں جمعرات حسن عسکری بادشاہ کا اور جمعہ صاحب زمان کا دن ہے. تو یہ شہزادوں کے اسماء مقدس ہیں, ان کے ایام مطہرہ ہیں. کوئی بھی اگر انہوں نے فرما دی ہمارے لیے سارے دن ایک جیسے ہیں تو ہم تو انہی کے ساتھ منسوب کر کے, اگر فرما دیا کہ بدھ کی رات ہی توسل کرو تو بسم اللہ. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا بدھ والے دن کام جو شروع کرتے اس میں سود بڑا ہوتا ہے. خدا سلامت رکھے ہمارے گھر جو بیٹھی ہیں, یہ کنیزیں ہیں, اللہ کرے امام کے آنے تک یہ ہمارا ساتھ دیتی رہے اور سرکار کے ظہور تک سفر کرتی رہے. کوئی چلی جائے یہاں سے اور کوئی مرد مصطفیٰ چلا جائے, مولوی کو کہتے مولوی صاحب اعلان کر فلانا 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 سید ملک چودھری دنیا سے چلا گیا نام لے کے, ہماری کوئی عورت چلی جائے, مولوی صاحب اعلان کرنا فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, ایسے فلانے کی بیوی مر گئی. وہ مرنے کے بعد سپیکر پہ نام نہیں لیتے. اتنے غیرت مند ہیں جن کے مرنے کے بعد نام نہیں لیا جاتا. احمد تو جنہوں نے غیرت سکھائی ہے ان کے نام لیتے, ادب ہو, احترام ہو, القاب ہو. جیسے یہ بچہ بیٹھا ہے, یہ باہر جا رہا تھا, میں اس کا جاننے والا نہیں, میرا جاننے والا نہیں. میں نے کہا اوے بات سننا, ایک انسانی نیچر ہے حضور, ایک مطلب ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ وہیں کھڑے ہو کر کہے گا ہاں جی کی گل ہے دس. اگر میں تھوڑا سا لے جا اپنا ادب والا کر کے, بیٹا ذرا بھائی ذرا بات سننا, میری گزارش ہے, خدا جانتا ہے یہ قدم پلٹ کے واپس آ جائے. کیا ہوا ہے, صرف لہجے میں ادب آ گیا ہے. با ادب مراد بے ادب مراد. چلو حضور ایک چھوٹا سا کلیہ ہے, چھوٹا سا کلیہ دے رہا ہوں سید زیادہ. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی ایک رشتہ ایک تعلق ہے بھئی, ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. شراج صاحب ہے, سید زیادہ بیٹھے, دونوں سادات بیٹھے, ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے, ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایک تعلق ہے. انہوں نے کیا کیا اپنے علاقے میں, انہوں نے ان سے کہا بھی میں جلسہ کرانے لگا ہوں آپ کا. تو انہوں نے کہا اس تو بڑی گل کیڑی ہونی, کارنر میٹنگ کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تھوڑے پیسے خرچ کیے, کوئی 8-10 دیگیں شیکیں پکائیں. انہوں نے علاقے کے لوگوں کو بلایا, کٹھے شورشے پنڈال سجایا, جس پارٹی کے لیے جلسہ تھا اس کے لیڈر کی تعریفیں شروع کر دی. یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے, یار وہ ہے ہی, وہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اتنی تعریفیں کی, لوگوں کو کھلایا, فلانی پارٹی زندہ باد, فلانی پارٹی زندہ باد. سارا کام مکمل ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ, شام کو جس پارٹی کا جلسہ ہوا اس پارٹی کے سیکٹری, جنرل سیکٹری, پریزیڈنٹ حضور یا کسی کی طرف سے ان کو کال نہ آئے, یا ان کو کال نہ آئے جناب آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری ابھی ہم نے تصویریں دیکھی ہیں, آپ نے ہماری پارٹی کے لیے اتنا کمال کام کیا ہے, ہماری پارٹی کے نام پہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے, اور ہماری پارٹی کے بارے میں اتنا تعارف کرا دیا ہے. ہو نہیں سکتا کہ فون نہ آئے. اگر ان دونوں کو دنیاوی حوالے سے کسی کے فیور کرنے کے لیے فون آ سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اسی کی مجلس قبول ہے جس کے مجلس کرانے کے بعد رات کو امام زمانہ کہے تیرا شکریہ تو نے میرے دادے کا پروگرام کیا. چھوٹا سا کوریہ دے رہا ہوں, سرکار کا ہو, سرکار نے کہا ہو تیرے شکر گزار ہیں, تو نے ہمارے دادے کا ذکر کرایا, ہم تیرے پر بڑا راضی ہے, بڑی بات ہے, ہم بھی آئے تھے. کیوں ابھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے, اس طرف صرف اور صرف یہی ہے کہ کرانی ہے تو پھر کرا لینی ہے, نہ کرائی تو پھر بندیاں نے کہنا ہے روٹی چنگی کھا رہے تھے مولا دی مجلس نہیں کرا سکیا. یعنی ہم نے تانوں سے بچنے کے لیے ہم نے مطلب مقصد سے ہٹ گئے, مختصر یہ مقصد سے ہم پیچھے ہٹ گئے. اور کسی کا سوال؟ جب 10 محرم کی 11 محرم کی رات کو خیمے جلے اس وقت بیوی نے یہی کہا تھا یا مہدی, اور جب دروازہ بیوی سیدہ پہ گرا تو اس وقت بیوی نے کہا تھا یا مہدی. تو اس میں کوئی دوسری رائے اس لیے نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, دوسرے کا پہلے دے دیتا ہوں.
इस पूरे घर को पता था, जो बता गए दुनिया वालों को कि हमारा मुंतकिम आएगा। यानी अमीर अल-मोमिनीन ने ज़रबत के टाइम अपने बेटे को याद किया, पाक हसन बादशाह, यानी हर शहीद ने, हर शहजादे ने, इवन कि शब आशूर इमाम हुसैन बादशाह ने अपनी पाक अंगुश्त जब दराज की, सरकार ने इनको अपने बेटे के इंतकाम का दौर दिखाया था, जिससे ये इतने यकीन की मंजिल पर चले गए थे। क्या बात है। तो ऐसा मतलब है कि कन्फर्म है कि हर शहीद को पता था मुंतकिम ने आना है। खुदा ना करे किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो और इलाके का DIG उसका ताल्लुकदार हो, उसने वहाँ एक जुमला तो कहना है, तेरे को पुछ लवांगे तो मैनू इंज कर रही, मेरा बैठा है या मेरा आके तेरे को पुछ लेगा। यहाँ जो अफसर है उसके ऊपर बंदा मान कर सकता है, तो वो कायनात का DIG है वो तो सुल्तान है कायनात का। तो हर शहजादी और शहजादी ने अपने बेटे के बारे में ज़रूर फरमाया कि हमारा बेटा आएगा, हमारा बेटा। और शहजादी का शाम के सब शाम के तख्त पे जो लाइन बैठा है बदबख्त यजीद, लाइन बेशुमार ज़रब बेशुमार, इसको शहजादी ने मुखातिब करते हुए फरमाया, यजीद तेरी हुकूमत आर्जी है, तेरी हुकूमत चंद रोज़ा है, हाँ याद रखना जब हमारा बेटा आएगा हमारी हुकूमत वसी होगी, तवील होगी, और ऐसी हुकूमत होगी जो कायनात के कोने कोने पे खुदा की हुकूमत नाफिज होगी। इसने कहा ना मैंने आप सबको ख़त्म कर दिया, अब आपका बचा ही कोई नहीं। इतनी देर में शहजादी कहती जो अजान आई है, क्या बचा है तेरा कुछ नहीं बचा, हम जिंदाबाद है। तो सरकार कायम का तस्करा मुसलसल रहा। हमारा टॉपिक ये है, हम कहाँ खड़े हैं, सरकार आज आ गए, क्या हम नफ्स परस्त हैं या हक परस्त हैं। यानी फर्ज करो सरकार ने बुला लिया, अहमद को बुला लिया, अहमद इलैया इधर आओ। मौला वो मैं आ तो रहा हूँ, ज़रा मैं घर के 2-4 काम रह गए मौला, वो मेरी बीवी ने बड़ा मुझे तंग किया, उसकी मैंने कुछ चीज़ें देनी है, वो इंतज़ार में बैठी हुई है मौला, वो मेरे बच्चों की फीस अभी रह गई है मौला, वो बिल देना है अभी मौला। वो छड़ जदू कह दी आ गया तो फिर आ गया। क्या हम नफ्स परस्त हैं या हम हक परस्त हैं? यहाँ हुजूर बड़ा इम्तहान है। और यकीन कीजिए मैं अपना बात कर रहा हूँ, हम में से अक्सर, शाह जी सॉरी टू से सरदार, हम में से अक्सर नफ्स परस्त है। हम ये जो कह रहे हैं ना मजबूरी है, किस बात की मजबूरी है? मौला के मुकाबले में कौन सी मजबूरी है? क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। हम नफ्स पर, हम नफ्स के हाथों यरमाल हो चुके हैं। हम खुशामद परस्त हैं, हम तारीफ परस्त हैं। हमें को कहा जाए वाह वाह तेरे वर्गा कोई नहीं, हम चौड़े हो जाते हैं, बाकी मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। हम इसका मतलब है अभी नफ्स परस्त हैं। हमें थोड़ा सा हक परस्त बनना होगा, थोड़ा अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को, हमारा यहाँ मिल बैठने का मकसद ही यही है, हम अपने आप को बदले, वरना ये चलते चलते एक दिन यही होगा कि वो आया था ऐलान चला गया, पीछे मुड़ के किसी याद नहीं करना, रोटी पे सारे लड़ेंगे।